بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو جو ہے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مکمل اسے دیکھنا ہے، مکمل سننا ہے۔ اگر بات سمجھ آئے تو پھر اس کو آگے دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کریں بجائے اس کے کہ آپ خود جو ہے وہ نشان عبرت بن جائیں۔ میں ایک کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک کیس آیا جس میں والد جو ہے وہ وفات پا چکا ہے اور اب پراپرٹی نے تقسیم ہونا ہے، وراثت کی زمین میں نے تقسیم ہونا ہے، جس میں مکان بھی ہے، جس میں کمرشل جو ہے وہ پلازا بھی ہے، جس میں کوئی پلاٹ وغیرہ بھی ہے۔ تو اب جو ہے وہ بہنوں میں اور بھائیوں میں جو ہے وہ آپس میں تنازع چل رہا ہے کہ اس نے تقسیم کس طریقے سے ہونا ہے۔ مکمل بات سنیے گا اور پھر کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ کیا انسان کو نہیں چاہیے کہ جب وہ کوئی بھی کام کا آغاز کرے تو اس کو لکھ لے۔ یہ سمجھیے گا ذرا باتوں کو، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی، اور اس ایک غلطی کا نقصان اس نوجوان کو یہ ہوا کہ اس کی 20 سال کی محنت جو ہے وہ ڈوب گئی۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کبھی ایک نوجوان باہر جاتا ہے اور 15-20 سال پیسے کما کر پیسے سارے باپ کو بیچتا ہے۔ باپ پراپرٹیاں خرید کے اپنے نام لگاتا رہتا ہے، اور جب وہ والد وفات پا جاتا ہے تو اس پراپرٹی میں دوسرے بھی بہن بھائی جو ہیں وہ حصہ دار بن جاتے ہیں۔ کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر، اپنے شوق چھوڑ کر، صبح سے لے کر رات گئے تک جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے اپنے ساتھ کاروبار میں اپنے والد کو بٹھا لیتا ہے۔ اور یہ جعلی قسم کا ادب میں اس کو کہوں گا کہ اپنی کمائی سے خریدی ہوئی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے والد کے نام لگا دیتا ہے، اور والد جیسے ہی وفات پاتا ہے تو سارے بہن بھائی جو ہے وہ دعویٰ دار بن جاتے ہیں کہ جی ہم بھی اس پراپرٹی میں حصہ دار ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جگہ باپ کی ہے اور اوپر پیسے جو ہے وہ بیٹا لگاتا ہے اور شاندار کوٹھی بناتا ہے، لیکن والد کے وفات پاتے ہی سب بہن بھائی کہتے ہیں کہ اب یہ مکان سیل ہوگا اور یہ رقم جو ہے وہ برابر میں تقسیم ہوگی۔ ایک نوجوان جس کے باپ کو دادا کی طرف سے کوئی پراپرٹی نہیں آئی تھی، اس نے جوان ہوتے ہی باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر محنت کرنا شروع کی۔ انہوں نے مکان بنایا، انہوں نے پلازا بنایا، انہوں نے پلاٹ خریدے۔ 20 سال تک وہ نوجوان محنت کرتا رہا، اور غلطی اس نے یہ کی کہ ہر پراپرٹی جو ہے وہ باپ کے نام لگوا دی۔ اب جیسے ہی باپ وفات پایا ہے، دیگر بہن بھائی بھی آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پراپرٹی میں بھی ہمارا برابر کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ نوجوان نے غلطی کیا کی؟ اس نے 20 سال ٹائم دیا، اس نے اپنی تعلیم کا عرض کیا، اپنے شوق چھوڑے، اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دیا، فضول خرچیاں نہیں کی، جو کچھ کمایا باپ کے ہاتھ میں رکھا، اور باپ نے ہر پراپرٹی صرف اپنے نام لگوائی۔ آج باپ کی وفات کے بعد دیگر بہن بھائی بھی اس پراپرٹی میں حصہ دار بن بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، جب کاروبار شروع کیا گیا تھا تو باپ بیٹے کو ساتھ میں پارٹنر بنا لیتا، بیٹا بھی ساتھ میں محنت کرتا، باپ بھی کرتا۔ 20 سال کے بعد جب اس کاروبار نے تقسیم ہونا تھا تو بیٹے کو 20 سالہ محنت کا صلہ ملتا۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے ہیں 4-5، اور 4 بچے جو ہیں وہ ایک دن بھی والد کو ٹائم نہیں دیتے، کاروبار کو ٹائم نہیں دیتے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ بچپن سے والد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، 20 سال 25 سال کام کرتا ہے، کاروبار سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن ادھر والد نے آنکھ بند کی، ادھر دیگر بہن بھائی بھی جو ہے وہ جتھے بنا کے آ گئے کہ ہمیں بھی برابر کا حصہ دیں۔ بھئی وہ جو نوجوان جس نے 25 سال محنت کی ہے، 20 سال محنت کی ہے، مل کے باپ کے ساتھ وہ دکانیں خریدی ہیں، پلاٹ خریدے ہیں، اس کی محنت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ، اس کے پیچھے اصل مسئلہ، اصل غلطی کیا ہے وہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کاروبار کو لکھ لیں، یا والد اپنی زندگی میں جو بیٹے کی اضافی محنت ہے اس کو اس کا صلہ دے کر جائے، تاکہ اس بیٹے کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ بیٹا بھی بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، اور وہ جو بہن بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے نام آ گئی ہے، بس انہوں نے اس فراڈ کا ایک ہی جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی پتہ ہے ہمیں اس بھائی نے 25 سال محنت کی ہے، لیکن پراپرٹی تو باپ کے نام ہے نا۔ کہتے ہیں جی پتہ ہے باہر سے بھائی نے پیسے بھیجے تھے تو یہ 10 ایکڑ زمین باپ نے خریدی تھی، لیکن پراپرٹی آج نام تو باپ کے ہے نا۔ وہ بہنیں، وہ بھائی اس بات پہ ہی بے ایمان ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے محنت بھائی کی ہے، لیکن ہم کیا کریں، نام تو باپ کے، اب ہم حصے دار ہیں، ہم بنیں گے۔ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے دادا کی طرف سے جو آپ کے باپ کو پراپرٹی ملی ہے،
یہ آپ کے باپ نے اپنی محنت سے جو کمائی ہے، آپ صرف اور صرف اس میں وراثت کے حصے دار ہیں، جو آپ کے بھائیوں نے کما کر آپ کے والد کے نام لگا دیا ہے یا کسی پراپرٹی میں محنت کی ہے برابر کی، تو اس پراپرٹی میں آپ حصے دار نہیں ہیں، آپ اتنی ہی پراپرٹی کے حصے دار ہیں جو آپ کے باپ نے کمائی ہے۔ بھائیوں کے آپ وارث نہیں ہیں، وہ شادی کرے گا، اس کے بیوی بچے اس کے وارث ہوں گے۔ تو یہ سوچئے، جن جن بچوں نے اپنے والد کے ساتھ 15 20 سال 25 سال کاروبار کے لگائے ہیں، وہ بیٹھ کے بات کریں، آج مسئلے کو حل کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو ادھر والد آنکھیں بند کرے اور آپ نے جو 25 سال لگائے ہیں وہ دیگر بہن بھائی آ جائیں، جی کریں جی یہ دکان میں پڑے ہوئے کپڑے کا حساب کریں جی یہ جو دکان میں پڑا ہوا سامان ہے اس کا حساب کریں۔ کوئی بھی دکان ہو سکتی ہے کسی بھی کاروبار کی، تو آپ کے 25 سال کہاں گئے پھر روتے رہیں گے، آپ کے 20 سال کہاں گئے پھر روتے رہیں گے، کمیٹیاں ڈال کے ابو کو پیسے دیے، دن رات قائم کر کے ابو کو پیسے دیے، دن رات کاروبار میں ٹائم دیا، ساری زندگی کا بدلہ کیا صلہ ملا سوائے اس کے کہ اب آپ کو بہنیں بھی بے ایمان بنائیں اور بھائی بھی بنائیں؟ اس سے بہتر نہیں تھا؟ اور یاد رکھیں یہاں میری بات، باپ کا اگر کسی اور کے ساتھ شراکت داری پہ کاروبار ہو نا تو اولاد برداشت کر جاتی ہے، لیکن اگر باپ کا بڑے بھائی کے ساتھ ہے یا کسی دوسرے بیٹے کے ساتھ مشترکہ کاروبار ہو گیا ہے، ایک والد نے بڑی اچھی چیز کی، جگہ اس کی تھی، اس نے اوپر بیٹے سے کہا بیٹے پیسے لگاؤ مکان تعمیر کرو، میں سام کر کے دیتا ہوں، کل کو جب یہ مکان بکے گا تعمیر کا سارا پیسہ تمہارا ہے اور زمین میں تم بہن بھائیوں کے برابر حصے دار ہو۔ بالکل ٹھیک کیا اس باپ نے، یہی طریقہ کار ہے۔ بیٹا ماں باپ کو کھلائے پلائے، ان کے حج پر، ان کے عمرے پر، ان کے جوتی کپڑوں پر، ان کے علاج پر اچھے سے خرچ کرے، کیونکہ والدین نے بھی اولاد پر جو ہے وہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا احسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دے، والدین کی خدمت کرے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ادب و احترام میں بیٹھے رہے، ادھر بابا آنکھیں بند کرے، ادھر آپ کو پتا چلے کہ یہ جو مکان بھی جو ہے نا جو آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے، یہ پلاٹ جو آپ نے اپنی محنت سے خریدا ہے، صرف ادب کے ایک نقطے کی وجہ سے جو آپ نے اپنے باپ سے کیا، نہیں جی ابو زندہ ہے بس ان کے نام لگائیں۔ اور اوورسیز اتنے بولے ہیں کئی، وہ سمجھتے ہیں چونکہ پیسے ہم نے دیے ہیں، جگہ ابو کے نام ہے، ہم جائیں گے تو یہ ہمارے نام ہو جائے گی۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا، پیسے بے شک سارے آپ کے ہیں، پراپرٹی اگر اکیلے باپ کے نام لگوا دی، باپ فوت ہوں گے تو آپ کے بہن بھائیوں کو بھی حصہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کمائی کر کے کوئی مکان باپ کے نام لگوا دیا، باپ فوت ہوں گے تو بہن بھائی بھی برابر کے حصے دار بن جائیں گے۔ کوئی پلاٹ جو ہے آپ نے اپنی کمائی سے باپ کے نام ماں کے نام لگوا دیا تو دیگر بہن بھائی بھی حصے دار بن جائیں گے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ خود سے سوچیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لے، جب مشترکہ کاروبار کریں، جس کام میں آپ نے 20 سال 25 سال ٹائم دینا ہے، جس میں آپ نے زندگی لگا دی ہے، آپ نے اس سے 1 روپیہ نہیں لیا، 1 دمڑی نہیں لی، تو آپ بات تو کریں نا کہ یہ جو میں نے الگ سے اتنا کام کیا ہے اس کا کیا صلہ ہے، ابو جی اس کا کیا صلہ دے رہے ہیں، امی جی یہ اس کا کیا صلہ دے رہی ہیں۔ تو یہ بات کرنا، یہ معاملہ طے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا را ان باتوں پہ غور کیجئے گا۔ جہاں پر ایک جعلی قسم کا ادب کیا جاتا ہے، جہاں پر جہالت سے کام لیا جاتا ہے، جہاں لا علمی جو ہے وہ راج کرتی ہے، وہاں پر پھر فساد ہوتا ہے، وہاں پر حق ڈوب جاتا ہے، وہاں پر بہن بھائی غاصب بن جاتے ہیں، وہاں پر بہن بھائی لالچی بن جاتے ہیں، وہاں پر بہن بھائی آپ کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، وہاں پر بہن بھائی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نظام کو اپنائیں، اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کی شریعت کو مانے، قانون پر چلے، لکھ لے، معاہدہ کر لے، طے کر لے، اسٹامپ کر لے، باپ کے ساتھ بات کرے، اماں کے ساتھ بات کرے، اور پہلے دن سے بہن بھائیوں کو کاروبار کے معاملے میں، پلاٹ دکان مکان کے معاملے میں کلیئر رکھے، یہ میرے پیسے ہیں، میں نے اپنے نام لگوا لیا، ٹھیک ہے جی۔ باپ بھی باقی اولاد کو کلیئر رکھے، شک و شبہات کی زندگی پراپرٹی کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، بینک بیلنس کے معاملے میں مت گزارے، مت کرے ایسے کام جس کی وجہ سے کل کو اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی بچے آپ کا حق لینے کے لیے آپ کے بہن بھائیوں سے ساری زندگی لڑتے رہے، یا ان کو پھوٹی کوڑی نہ ملے، یا ان کو عزت نہ ملے، یا ان سے اخلاق سے بات نہ کی جائے، یا انہیں نفرت سے دیکھا جائے، یا انہیں حسد سے دیکھا جائے، یا انہیں بغض سے دیکھا جائے، یا انہیں تانے مارے جائے، یا ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جائے، یا انہیں گھر سے نکال دیا جائے، یا انہیں کاروبار سے دور کر دیا جائے، یا انہیں برابر کے حصے نہ دیے جائے، یا ان کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا جائے، یا ان کے حق اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جو بھی چیز کرے کلیئر کرے۔ اب خود پراپرٹی خریدے تو اپنے نام لگائے، باپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرے تو کاروبار میں آپ کتنے % کے حصے دار ہیں پہلے دن سے اس کا سام کر لیں۔ جزاک اللہ، باتیں اچھی لگے تو آگے شیئر کیجیے گا۔